بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ سامعین محترم، ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہم سے جدا ہوا۔ اب دوسرا عشرہ بخشش و مغفرت اپنی تمام تر فیوز و برکات، رحمت و مغفرت کے ساتھ سایہ فگن ہے۔ پہلے عشرے میں اہل ایمان نے روزے کے ساتھ زکوٰۃ، صدقات و خیرات، تراویح و تہجد اور عبادات و اذکار خوب کیا۔ قیام لیل میں گریہ وزاری، مناجات کے ساتھ اس کی رحمتوں کے طلبگار رہے تو انشاءاللہ رب کریم نے رحمتوں کا نزول بھی فرمایا ہوگا۔ آئیے اب مغفرت کے اس دوسرے عشرے میں شب کی تنہائیوں میں اشک ندامت بہا کر اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے توبہ و استغفار کریں اور اپنے رب کو راضی کر لیں کہ کون جانے اگلے سال برکتوں والا یہ مہینہ رحمت، مغفرت اور نجات کے یہ عشرے میسر بھی آتے ہیں یا نہیں۔ ماہ سیام کے دوسرے عشرے میں ہمیں اپنے والدین اور جملہ اہل ایمان کی بخشش و مغفرت کے لیے پہلے سے زیادہ خشوع و خضوع سے دعائیں التجائیں کرنی ہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امین میرے پاس آئے اور جب میں نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے اس پر آمین کہا۔ دوسرے عشرے کا سب سے اہم واقعہ۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں جو سب سے اہم واقعہ پیش آیا وہ حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا جو بدر کے مقام پر پیش آیا اور جس نے مجموعی طور پر مسلمانوں کے حالات پر بڑے مثبت اثرات مرتب کیے۔ ایک طرف انہیں سیاسی، معاشرتی اور اخلاقی برتری نصیب ہوئی تو دوسری طرف ان کی بہادری، شجاعت اور جمع مردی نے مدینے اور اس کے آس پاس موجود یہودی اور عیسائی قبائل کی شورشوں کو دبا دیا۔ اس کے ساتھ ہی ابو جہل سمیت نامور روسائے قریش اور سردار اسلامی تیغ جہاد کا لقمہ بن کر عبرت کا نشان بن گئے اور کفار مکہ کا غرور و تکبر خاک میں مل گیا۔ کفر و اسلام کی اس پہلی باقاعدہ جنگ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن نے اس فتح عظیم کو یوم فرقان کے نام سے یاد کیا اور اللہ نے قرآن کی ایک سورہ انفال میں غزوہ بدر کے واقعے کی تفصیل بیان کر کے اسے تمام غزوات میں امتیازی درجہ عطا فرمایا۔ یوم الفرقان حق و باطل میں واضح فرق کا تاریخ ساز دن۔ غزوہ بدر حق و باطل اور اسلام و کفر کے درمیان وہ پہلا باقاعدہ تاریخ ساز مارکا تھا کہ جس میں طاقت کے گھمنڈ میں چور کفار مکہ کی جھوٹی شان و شوکت، غرور و تکبر اور رعونت کو مٹھی بھر جانثاران اسلام کے ہاتھوں عبرتناک اور ذلت آمیز شکست میں بدل گئی۔ محض چند گھنٹوں میں تائید خداوندی کی بدولت کفر و جہالت اور ظلم و بربریت کے بڑے بڑے قد آور سورما زمیں بوس ہو گئے۔ غزوہ بدر کی عظیم الشان فتح نے رہتی دنیا تک کے لیے انسانوں کو عزم و ہمت، عمل و بیداری کا ایک لازوال پیغام دے دیا۔ عددی برتری، جدید اسلحہ، تجربہ کار جنگجو، جنگی چالوں کے ماہر خونخوار سردار، جھوٹی شان و شوکت اور دولت کی فراوانی کے باوجود کفاران اسلام قوت ایمانی کے جذبے سے سرشار مٹھی بھر جانثاروں کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے اور فتح حق کے متوالوں کا مقدر بنی۔ غزوہ بدر اللہ کی نصرت اور دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مجاہدین کے احسار و قربانی، جرت و استقامت، دلیری و جانبازی کا وہ حیرت انگیز مارکا تھا کہ جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے ایک ایک وسیع خطے پر کلمہ حق کا اسلامی پرچم سر بلند ہو گیا اور کرۂ ارض کے ہر گوشے میں توحید کے جانثار پیدا ہو گئے۔ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان یہ عظیم معرکہ رمضان کریم کے دوسرے عشرے میں 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو مدینے سے 129 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بدر کے میدان میں پیش آیا۔ ہجرت کا بھی دوسرا ہی سال تھا۔ مدینے میں انصار سمیت مسلمانوں کی تعداد چند سو سے زیادہ نہ تھی۔ ان میں ضعیف بھی تھے اور بیمار بھی، کمزور و لاغر بھی تھے اور بچے بھی۔ انصار مدینہ کے بے پناہ احسار و قربانی کے باوجود مہاجرین کی ایک بڑی تعداد اصحاب صفہ میں شامل تھی۔ دن رات حب الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار یہ جانثاران اسلام تبلیغ دین میں مصروف تھے۔ کچھ مل گیا تو کھا لیا، ورنہ صبر و شکر تو ہے ہی۔
امام الانبیاء، شاہ عرب و عجم، تاجدار مدینہ، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثار رفقا کے ساتھ مدینے کو اسلامی ریاست بنانے میں ہمہ تن مصروف تھے۔ دوسری طرف کفار مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کے ہجرت کر جانے پر سخت چراغ پا تھے۔ سرداران قریش کو یہ گوارا نہیں تھا کہ جو مسلمان 13 برس تک ان کے مصائب و الام، ظلم و بربریت اور کذب و افطراء کو برداشت کرتے رہے، وہ ایک اسلامی ریاست قائم کر لیں۔ ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان سمیت سرداران مکہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے درپے تھے۔ مکے میں مقیم مسلمان ان کے روح فرسا مظالم کا نشانہ بنتے رہے۔ ہجرت کرنے والوں کے مال و اسباب اور جائیدادوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ مسلمانوں کے قافلوں کو راستے میں روک کر لوٹ لینا روز کا معمول تھا۔ حالات روز بروز بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مسلسل اطلاعات موصول ہو رہی تھی کہ ابو جہل اور اس کے رفقا مدینے پر ایک بھرپور حملے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ان ہی دنوں ابو سفیان ایک بڑا تجارتی قافلہ لے کر شام سے مکے کی جانب روانہ ہوا۔ اس قافلے کی حفاظت کے بہانے ابو جہل بھی قریش کے جنگجو سرداروں کی ایک بڑی فوج لے کر شاہانہ انداز میں مدینے کی جانب روانہ ہو گیا۔ غرور و رونت سے سرشار ابو جہل کو کامل یقین تھا کہ بے سر و سامانی کے شکار مدینے کے یہ چند سو نہتے مسلمان اس کے اسلحے سے لیس ذرہ پوش جنگجو شاہ سواروں کا مقابلہ نہ کر پائیں گے اور ایک ہی وار میں ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو جہل کے اس جنگی جنون کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر مجلس شورا طلب کر لی اور صحابہ کرام کو صورتحال سے آگاہ فرماتے ہوئے رائے طلب فرمائی۔ اس موقع پر انصار و مہاجرین کے نمائندوں نے ایک زبان ہو کر اپنے جان و مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا عزم کیا۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور والہانہ انداز میں حق جانثاری ادا فرمایا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش ایمانی میں اٹھے اور دین پر مر مٹنے کے عزم کا اظہار کیا۔ پھر حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ نے جرأت و استقامت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے تماشا دیکھیں گے۔ جس کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار مدینہ کی رائے معلوم کرنا چاہی۔ اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جو ایمان افروز کلمات ادا کیے وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا رسول تو کفار کے مقابلے کو جائیں اور ہم گھر بیٹھے رہیں؟ یہ کفار مکہ تو خاک کا ڈھیر ہے، ہم ان سے کیا ڈریں؟ آپ اگر حکم دیں گے کہ سمندر میں کود پڑو تو ہم سب بلا دریغ آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ ان اصحاب باوفا کے ایمان افروز کلمات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمیت اہل مجلس کو خوش کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کو لے کر مدینے سے چلے۔ بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا کہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے جن پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سوار تھے۔ 70 اونٹ تھے اور ہر اونٹ پر 3 سے 4 صحابہ سوار تھے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اونٹ پر بھی آپ کے ساتھ 2 صحابی تھے جبکہ بعض حضرات پیدل تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ جوش ایمانی اور جذبہ جہاد سے سرشار تھے۔ مسلمانوں کے سامنے حرب کا یہ عالم تھا کہ اگر تلوار تھی تو نیزہ اور کمان نہ تھی، اور اگر نیزہ تھا تو تلوار نہ تھی۔ ان کے مقابلے میں مشرکین مکہ جدید اسلحے سے لیس تھے۔ ان میں 1000 سپاہ سامان حرب و ضرب کی فراوانی کے ساتھ فوجیوں کی خوشنودی کے لیے شراب کے مٹکے اور گانے بجانے والیاں بھی ساتھ تھی۔ مختصر یہ کہ بدر کا وہ مقام ایک عجیب ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ ایک طرف قریش مکہ کے خونخوار جنگجوؤں کا سامان حرب سے لیس جمع غفیر تھا تو دوسری طرف چند سو بے سر و سامان مجاہدین کی مقدس جماعت تھی کہ جن کی ظاہری حالت کسی طور بھی جنگ کے قابل نہ تھی۔ آگ برساتی دھوپ اور ریت کے تپتپے ذرات کے درمیان روزے کی حالت میں آیات قرآنی کا ورد کرتے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اس کے محبوب رسول کی رہنمائی میں آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے چہرے نور ایمانی سے روشن تھے۔ انہیں اپنے ایمان کی صداقت اور اللہ کی نصرت پر کامل یقین تھا۔ اور پھر اس موقع پر اللہ رب العزت نے بادلوں کو حکم دیا کہ میرے ان محبوب بندوں پر رحمت کی برکھا برسا۔ اس قدرتی انعام کا قرآن میں یوں ذکر ہے۔ ترجمہ: اور جبکہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا
کہ تم کو پاک کرے۔ سورہ انفال۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی صف بندی فرمائی۔ 313 مجاہدین میں سے 83 مہاجر جبکہ 230 انصار تھے کہ جنہیں اگرچہ جنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا تاہم جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سرشار تھے۔ جب دونوں فوجیں صف آرا ہو گئیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پرنم آنکھوں اور بھیگی پلکوں کے ساتھ اپنے رب کو پکارا، اے اللہ تو اچھی طرح واقف ہے کہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت بھی ہلاک ہو گئی تو پھر قیامت تک اس دنیا میں کوئی تیرا نام لینے والا نہ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آنسوؤں نے زمین و آسمان کو ہلا دیا۔ اللہ کے محبوب کی ایسی رکعت آفرین دعا سے رحمت الہی بھی جوش میں آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے میرے حبیب میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ اے نبی تم پریشان نہ ہو، ہم 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے۔ سورہ انفال۔ اللہ کے اس پیغام کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور مشرکین کی جانب اچھال دی۔ مٹی کے ذرات کا کفار کے چہروں پر پڑنا تھا کہ وہ درد و تکلیف سے بلبلا اٹھے، جس پر اللہ نے فرمایا، اے نبی جب آپ نے مٹی کو پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حملے کا حکم فرمایا اور حق و باطل کے درمیان وہ عظیم مارکا ہوا کہ جس نے عقل انسانی کو حیران کر دیا کہ ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو دوسری طرف ان کے صاحبزادے عبد الرحمن، ایک طرف سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو دوسری طرف بھائی عقیل، ایک طرف حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں تو صف مخالف میں باپ عقبہ، ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو کفار کے ساتھ آپ کے ماموں عاص بن ہشام، اور پھر مجاہدین کی قیادت امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، تو مشرکین کی صفوں میں آپ کے چچا عباس اور داماد ابو العاص ہیں۔ بلا شبہ اسلام کا یہی وہ حقیقی رشتہ تھا کہ جس میں حبش کا بدو تو پیارا تھا لیکن حقیقی چچا غیر، روم کا صہیب تو اپنا تھا لیکن حقیقی بیٹا اجنبی۔ اور پھر جلد ہی چشم فلک نے یہ حیران کن منظر دیکھا کہ کفاران قریش بدحواسی اور سراسیمگی کے عالم میں ابو جہل اور 11 نامور سرداروں سمیت 70 جنگجوؤں کی لاشوں اور اتنے ہی زخمیوں کو تڑپتا چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ جزیرہ عرب کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ کفار مکہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مسلمانوں کو ان کی طویل جدوجہد، لازوال قربانیوں اور بے شمار تکالیف، مصائب و علام کا بہترین انعام اس عظیم فتح و نصرت کی صورت میں عطا ہوا۔ یہ مسلمانوں کی قوت ایمانی اللہ اور اس کے رسول پر کامل یقین ہی کا ثمر تھا کہ باری تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد بھی جب تک مسلمان کامل ایمان اور مکمل یقین کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہے، کامیابیاں ان کے قدم چومتی رہیں، اور آج بھی اللہ کی تائید و نصرت مسلمانوں کی پہنچ سے دور نہیں۔ بس ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم رب کو راضی کر لیں۔ رمضان کے عشرہ ثانی میں کفر و اسلام اور حق و باطل کا یہ پہلا مارکہ پیش آیا جس نے عظمت اسلام پر مہر تصدیق ثبت کی۔ سو ماہ مبارک کا یہ دوسرا عشرہ جہاں ہمیں بخشش و مغفرت کی نوید سناتا ہے، وہیں ہمیں دین کے لیے مر مٹنے، جرأت و شجاعت، صبر و استقامت اور پامردی کا درس بھی دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔